اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ابھی چھوٹی سی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر میں سے آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کسی درخت کے پاس سے گزرتے تو اس سے آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرب کے تاجروں کا قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا۔ وہاں زرقاب میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ قافلے والوں سے کہنے لگا کہ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ تو اس راہب نے کہا کل کو تمہاری ہمارے پاس دعوت ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تو آپ نے ہماری دعوت کبھی نہیں کی، ہم تو پہلے سے بھی یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو راہب نے کہا ایک کام ہے۔ اگلے دن سب لوگ دعوت کے لیے ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس راہب نے ایک نظر ڈالی سب پر اور کہنے لگا کہ سب موجود ہیں؟ تو وہ کہنے لگا سب موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ اس بچے کو بھی بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا تو چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دھوپ میں بیٹھے، درخت کی شاخوں نے تیزی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بہارا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس بچے کا والد فوت ہو چکا ہے۔ ابو طالب کہنے لگے ہاں، وہ میرا بھائی تھا، لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے اور پوچھا کہ اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لائنیں مستقلی ہیں یا سفر کی وجہ سے ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا نہیں، یہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مستقلی ہیں اس کی آنکھوں میں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے کرتا اٹھا کر مہر نبوت کو دیکھا اور کہا کہ یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ، یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کا دروازہ کھول رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب جناب حلیمہ داخل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، پھر اپنی چادر مبارک کو اتارا اور زمین پر بچھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر ہی ان کے سامنے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے آئے تو دیکھا مسجد آدمیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، جہاں تک کہ گلیاں بازار بھی لوگوں سے بھر گئے ہیں۔ 10,000 کے قریب لوگ مدینہ میں جمع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے،
10,000 का मजमा उठकर खड़ा हो गया। इतना बड़ा मजमा खड़ा हुआ ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने से आवाज़ निकलती हुई देखी। फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंसू पहुँचे, नमाज मुकम्मल हुई, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रोने की क्या वजह थी? आज कोई रोने की वजह नहीं थी। जब आप आए आपने रोना शुरू कर दिया। ये सुनकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज मैंने जब वो अपनी शान और मकाम देखा तो मुझे मेरी अम्मा की याद आ गई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आज मुझे मेरी अम्मा की वो बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब उनके वजूद पर कपड़े भी पूरे ना थे। मेरा दिल करता था कि आज मेरी अम्मा मौजूद होती, नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर के बाद नियत बांधता, सुबहाना कल्ला के बाद सूरत फातिहा पढ़ता, सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता। मेरी अम्मा आमना को कोई काम याद आता, वो पर्दा सरका के कहती, ऐ बेटे मोहम्मद, मेरी बात तो सुनना। तो महबूब फरमाते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी अम्मा की बात सुनकर आता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को वक़ार दे दिया। सुभान अल्लाह। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था। खानाए काबा के पास सिर्फ औरतें ही इकट्ठी होती थी। एक तुरात का जानने वाला यहूदी आलम भी आया हुआ था। वो औरतों के मजमे पर नज़र डालकर कहने लगा कि औरतों के मजमे में मर्द का कोई काम नहीं कि वह दखल दे, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ कि अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्का में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुशनसीब होगी जिसको उनकी रफ़ाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि औरतों के मेले में एक मर्द आ गया है तो उन्होंने डांटना, डपटना, डंडे उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, उठा अपनी किताबें और यहाँ से निकल जा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि बाकी सब ने डांटा, लेकिन मैंने बात पल्ले से बांध ली और मैं इंतज़ार करने लगी। अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हूँ, अल्लाह करे मुक़द्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती कि मैं तस्बीह करती, दरूद पढ़ती, उस ज़माने में जिस तरह का ज़िक्र होता था वो सब मैं शुरू करती। जब मैं फ़ारग होती तो इल्तिजा करती, ए अल्लाह मेरा नसीब खोल दे। वह कहने लगी कि आस्ता आस्ता मैं हजूर की तारीफ़ सुनने लगी। नबी पाक की सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले माशरे में वह सबसे आला हैं, वो सबसे उजले भी हैं और वो सबसे पाक भी हैं, सबसे ज़्यादा पाक भी हैं। मैं सुनने लगी उनके तारफ़, आस्ता आस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि बेटा, अगर माले तिजारत लेकर शाम जाओगे तो बड़ा नफ़ा कमाओगे और हमें ज़रूरत भी है।
اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے کہا، میں نہیں کہتا جا کر کسی سے بھی، میرے نصیب میں جو ہوگا وہ میرا اللہ مجھے خود عطا کر دے گا، میرا اللہ تعالیٰ خود وہ مجھے عطا کر دیں گے۔ میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں کہا، لیکن حضرت ختیجہ نے خود کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، کہا جا کے پوچھو کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ ان کا مال لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے میسرہ۔ جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سارا راستہ غور سے دیکھنا، میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کر سبق سنانا۔ وہ چہرہ و دعا کی جو تم نے تلاوت کی ہے وہ مجھے ذرا واپس آ کر سنانا۔ اور دوسرا فرمایا کہ میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، وہ جیسے کہیں ویسا ہی کرنا۔ تیسری بات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہی، محمد ابن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے مہدہ کیا باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا، ابھی چند منزلیں ہی طے ہوئی تھیں کہ میں نے کہا، ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو بھی رہے گا ان کا غلام بن ہی جائے گا۔ میسرہ کہتے ہیں میں ساتھ گیا۔ جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے تجارت کرنے کے لیے تو ایک آدمی کہنے لگا، معاذ اللہ بتوں کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں ان کے نام کی قسم اٹھاؤں جن کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کر مال نہیں بیچتا، جس نے خریدنا ہے وہ خریدے، جس نے نہیں خریدنا وہ نہ خریدے۔ کہتے ہیں کہ لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچنے جاتے تھے، لیکن میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرف رخ پھیرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی گنا نفع کمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود ویڈیو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا بیان مکمل دیکھیے۔ باقی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔